والا یہ دن ہوتا ہے، اس دن کا روزہ مسنون ہے، یوم عرفہ کے دن کا۔ تو مزدلفہ والی جو رات ہے عیسیٰ کی بہت اہمیت اور فضیلت والی رات ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر صرف لیلۃ القدر کی فضیلت بتائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ لیکن جب مزدلفہ والی رات کا ذکر آتا ہے تو اللہ قسم اٹھا کے اس رات کا ذکر فرماتے ہیں، جیسے اللہ نے اپنے محبوب کے شہر کا ذکر قرآن مقدس کے اندر 3 قسمیں اٹھا کر فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ 3 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا کہ مجھے اس بالاد الامین والے شہر، امن والے شہر مکہ کی قسم۔ ایسے ہی جب مزدلفہ والی رات کا ذکر آیا تو قرآن مقدس کا سپارہ نمبر 20 ہے، سورت کا نام سورت فجر ہے، والفجر ولیال عشر، کہ مجھے 10ویں کی رات کی قسم اور 10ویں کی صبح کی قسم۔ میرے بھائیوں بہت اہمیت اور فضیلت والی رات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کا جو قیام ہے ہماری زندگی کے اندر بار بار نصیب فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ ایسا مزدلفہ سے پہلے ایک زیارت آئے گی جس کو نہر زبیدہ کہتے ہیں۔ عراق کے ایک بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام ہارون رشید تھا، ان کی یہ بیوی تھی ملکہ زبیدہ۔ جب وہ یہاں پہ حج کرنے کے لیے آئی تو اس وقت یہاں پر پانی کی بہت قلت تھی، پانی کی کمی تھی، زمزم کے علاوہ دوسرا پانی نہیں تھا۔ تو اہل مکہ اور حجاج کرام پانی کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے تھے۔ جب وہ حج کر کے واپس اپنے ملک عراق پہنچی تو اس نے ایک دن خواب دیکھا کہ خواب کے اندر پرندے اس کے جسم کو نوچ رہے ہیں۔ ملکہ زبیدہ نے اپنی خادمہ کو، اپنی نکرانی کو بلایا، اور اس وقت کے جو امام صاحب تھے جن کا نام ابن سیری رحمت اللہ علیہ تھا، یہ خوابوں کی تعبیر بتانے کے بہت ماہر سمجھے جاتے تھے۔ تو ملکہ زبیدہ نے اپنی خادمہ کو بھیجا کہ جاؤ ابن سیری رحمت اللہ علیہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میرا نام نہیں بتانا، اپنا نام بتانا ہے۔ تو میرے بھائی جب وہ ملکہ زبیدہ کی خادمہ ابن سیری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی اور ان کو جا کے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ خواب کے اندر پرندے میرے جسم کو نوچ رہے ہیں، تو ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ یہ خواب تو نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ اس خواب کی تعبیر ایسی تھی۔ تو میرے بھائی وہ ملکہ زبیدہ کی خادمہ واپس ملکہ زبیدہ کے پاس آئیں اور ابن سیری رحمت اللہ علیہ کا جواب بتایا۔ تو ملکہ زبیدہ نے دوبارہ بھیجا کہ دوبارہ جاؤ ابن سیری رحمت اللہ علیہ کو جا کے بتاؤ کہ یہ خواب ملکہ زبیدہ نے دیکھا ہے۔ جب وہ دوبارہ ابن سیری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور آ کے بتایا کہ یہ خواب ملکہ زبیدہ نے دیکھا ہے، تو ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے اس کی جو تعبیر بتائی کہ وہ جو پرندے جسم کو نوچ رہے تھے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ لوگ تم سے مستفیض ہو رہے ہیں، لوگ تم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی اسی نیکی کی کام کی طرف اشارہ تھا۔ تو میرے بھائی جب ملکہ زبیدہ نے یہ نہر بنانے کا ارادہ کیا اور اس وقت کے جو انجینئر کاریگر تھے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ ان پہاڑوں کا سروے کیا جائے اور ان کے درمیان سے ایک نہر بنائی جائے جس کا لیول ایسے رکھا جائے کہ جس کا پانی مکہ مکرمہ اور میدان عرفات تک پہنچے۔ تو میرے بھائیوں انجینئر کاریگر نے جواب دیا یہ تو بہت مشکل کام ہے، اس پر تو بہت پیسہ خرچ ہوگا۔ جواب میں ملکہ زبیدہ نے کہا کہ اگر نہر زبیدہ کے بنانے کے وقت ایک ہتھوڑی یا ایک کدال چلانے کی مزدوری مجھے 1 اشرفی بھی دینا پڑی تو میں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائی 1 اشرفی 3-3.5 تولے سونے کی بنتی ہے۔ ابھی آپ لوگ اپنے الٹے ہاتھ پہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں گے، یہاں سے پورا میدان عرفات کا منظر آپ کو نظر آئے گا۔ جہاں سے یلو کلر کے، پیلے کلر کے یہ بورڈ نظر آئیں گے، وہاں سے عرفات اسٹارٹ ہوتا ہے، پہاڑ کے آخر تک سارا میدان عرفات۔ یہ دیکھیں یہ سارا میدان عرفات، اور وہ جبل رحمت کا پہاڑ بھی یہاں سے نظر آ رہا ہے جس کی آپ لوگ زیارت کر کے آتے، وہ دیکھیں۔ ابھی ایسا گاڑی کی آگے کی طرف دیکھیں کہ آپ کو 6 مینار اور 3 گنبد نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ مسجد نمرہ کی مینار ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اور اس مسجد کا کچھ فرنٹ والا حصہ آؤٹ آف عرفات ہے، عرفات حدود سے باہر ہے۔ آپ یلو کلر کا بورڈ دیکھیں، مسجد کی مینار دیکھیں، تقریباً 4 مینار عرفات حدود سے باہر ہیں اور 2 عرفات کے اندر شامل ہیں۔ یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، وہ دیکھیں یلو کلر کا بورڈ دیکھیں، مسجد کی مینار۔ اور ہم سب آگے یہ ریڈ کلر کا، لال کلر کا ایک رستہ آ رہا ہے، یہ پیدل چلنے والوں کے لیے رستہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں رائٹ لیفٹ دونوں سائڈوں پہ دیکھ سکتے ہیں،
اس دن اس رستے پہ کوئی گاڑی نہیں ہوتی، صرف پیدل چلنے والے ہمارے حجاج ہوتے ہیں جو حج کے لیے عرفات کی طرف آتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس رستے کے دونوں جانب تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد واش روم بنے ہوئے ہیں، وضو کے لیے وضو کی جگہ، پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام بھی ہوتا ہے، اور پانی کے فوہارے بھی لگے ہوئے ہیں رستے کے دونوں جانب۔ یہاں کی گرمی کی شدت کا اندازہ آپ نے لگا لیا ہوگا، تو ان فوہاروں کے ذریعے سے مصنوعی بارش ہوتی ہے تاکہ گرمی کی شدت کو کم کیا جا سکے۔ بھائی صاحب بات کر رہی تھی نہر زبیدہ کے متعلق، تو ایک اشرفی جو ہے وہ 3-3.5 تولے سونے کی بنتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا۔ اس نہر کی جو لمبائی تھی وہ 30 سے 38 کلومیٹر کے درمیان میں اس نہر کی لمبائی ہے۔ کچھ نے 30 لکھی ہے، کچھ نے 33، کچھ نے 35 اور کچھ نے 37 سے 38 کلومیٹر اس نہر کی لمبائی لکھی ہے۔ اور اس نہر کی جو گہرائی ہے وہ 4 سے 5 فٹ ہے، اس کی جو چوڑائی ہے وہ 2 سے 2.5 فٹ، اور یہ نہر تقریباً 1200 سال تک یہ نہر چلتی رہی، جس کے پانی سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، خصوصاً حجاج کرام۔ اور اس نہر کا پانی آتا کہاں سے رہا؟ ابتدا میں شروع میں جو اس کا پانی آیا ہے وہ وادی حنین سے، پھر بعد میں آخر تک جس نہر کا پانی چلا ہے وہ وادی نعمان سے۔ یہ وادی نعمان کہاں ہے؟ سعودیہ کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے طائف۔ جب طائف کا ذکر آتا ہے تو اللہ کے نبی کا ہمیں وہ سفر یاد آ جاتا ہے کہ جب عطائے نبوت کے 10ویں سال، ہجرت سے 3 سال پہلے، جس سال اللہ کے نبی کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر اسی سال آپ کی بیویوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، تو کفار مکہ نے اللہ کے نبی کو ستانا شروع کر دیا، تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی۔ تو اللہ کے نبی نے مکہ سے طائف کی طرف سفر فرمایا۔ وہاں ایک قبیلہ تھا بنو ثقیف، اس کے 3 بڑے سردار تھے کہ اگر یہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں تو اسلام کے پھیلانے میں کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ مشہور واقعہ، طائف والوں نے اللہ کے نبی پر پتھر برسائے، تکلیفیں پہنچائی۔ اسی طائف شہر کے ساتھ ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی نعمان، پھر بعد میں آخر تک جس کا پانی چلا ہے وہ وادی نعمان سے چلا ہے۔ یہ تقریباً 1950 سے 1960 تک چلتی رہی۔ جب سے سعودیہ کی گورنمنٹ نے سمندر کے پانی کو استعمال کے قابل بنوایا ہے، اس ٹائم سے یہ نہر بند ہے، آج کل اس میں پانی نہیں ہے۔ ابھی آپ لوگ رائٹ سائڈ پہ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں، یہ جو پہاڑ کے بغل میں دیوار نظر آ رہی ہے، یہ نہر زبیدہ کی دیوار ہے۔ یہ دیکھیں نہر زبیدہ، اور اس دیوار کے اندر جو آپ کو نیچے سوراخ نظر آ رہا ہوگا، یہ بارش کے پانی کے لیے تھا کہ اگر بارش آئے اور بارش کا پانی جب پہاڑوں سے نیچے آئے تو تاکہ وہ نہر کے پانی کے اندر شامل نہ ہو، نہر کا جو پانی ہے اس کے اندر مٹی ریت وغیرہ نہ جائے، نہر کا پانی صاف رہے۔ ابھی الٹے ہاتھ پہ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیے، یہ جو پل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سب، یہ میٹرو ٹرین کا پل ہے۔ یہاں کی گورنمنٹ نے ایک ٹرین چلائی ہے حجاج کرام کے لیے، یہ صرف حج کے دنوں میں چلتی ہے۔ حاجیوں کو مینا سے عرفات لے کر آتی ہے، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے واپس مینا لے کر جاتی ہے۔ بلکہ پورا سال یہ ٹرین بند رہتی ہے۔ حاجی صاحب اگلی جو ہماری زیارت آ رہی ہے وہ ہے مزدلفہ کا میدان، کہ جب آپ لوگ 9 ذی الحجہ کو مغرب کے وقت عرفات کو چھوڑ کر واپس مزدلفہ آئیں گے، چاہے آپ رات کو 9 بجے پہنچیں، 10 بجے پہنچیں، 11 بجے پہنچیں، چاہے رات کو 12 بجے پہنچیں، یہاں پہنچ کر ایک تکبیر کے ساتھ 2 نمازیں پڑھنی ہیں، پہلے مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز، اور پھر رات کا قیام ہے۔ یہ جو مزدلفہ والی رات کا قیام ہے یہ حج کے اندر واجب ہے، عرفات کا فرض، مزدلفہ کا واجب، اور یہ رات کھلے آسمان کے نیچے گزارنی ہوتی ہے۔ اس دن چاہے کوئی بادشاہ ہے وہ بھی یہ رات کھلے آسمان کے نیچے گزارتا ہے، چاہے کوئی فقیر ہے وہ بھی یہ رات کھلے آسمان کے نیچے گزارتا ہے۔ اور ہمارے حجاج کرام جو 49 ایکم 50 کنکریاں اٹھاتے ہیں، پتھر اٹھاتے ہیں شیطان کو مارنے کے لیے، وہ بھی اسی مزدلفہ کے میدان سے اٹھاتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے چل کے وہ آپ کو پتھر بھی دکھائیں گے۔ اور اسی مزدلفہ کے میدان کے اندر ایک مسجد آ رہی ہے جس کا نام ہے مسجد مشعر الحرام۔ ابھی آپ لوگ الٹے ہاتھ میں دیکھیں، یہ جو وائٹ کلر کی چھتری نظر آ رہی ہے اسٹیشن ہے میٹرو ٹرین کا، یہ دیکھیں میٹرو ٹرین کا اسٹیشن۔ اب رائٹ سائڈ پہ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں، یہ جو ریڈ کلر کا میدان سٹارٹ ہو چکا ہے یہ مزدلفہ کا میدان ہے، اور اسی میدان کے اندر ایک مسجد آ رہی ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس کے 2 سپارے سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا عند المشعر الحرام، اور یہ مسجد سال میں صرف 1 دن کے لیے کھلتی ہے، حج کے دن کے لیے، بلکہ پورا سال یہ مسجد بند رہتی ہے۔ اور اللہ کے نبی کا جو مزدلفہ والی رات کا قیام تھا اپنے صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ اسی مسجد کے برابر میں،
ابھی آپ کے رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف آپ کو 2 مینار نظر آئیں گے. یہ مسجد مشعر الحرام کی مینار ہے جس کو مزدلفہ والی مسجد بھی کہا جاتا ہے. اور اس مسجد کی جو آپ چھت دیکھیں گے, چھت اس طریقے سے بنائی گئی ہے, یہ چھت اس دن اوپن ہو جاتی ہے, کھل جاتی ہے, کیونکہ اس رات کا قیام کھلے آسمان کے نیچے گزارنا ہوتا ہے. سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں جی صاحب, مسجد مشعر الحرام. ابھی آپ لوگ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف نیچے دیکھیں کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی کنکریاں, چھوٹے چھوٹے پتھر نظر آئیں گے. یہاں سے ہمارے جاج کرام 49 ایک کم 50 کنکریاں اٹھا دیں. یہ دیکھیں ابھی الٹے ہاتھ پہ دیکھیں, الٹے ہاتھ پہ بھی آپ کو یہاں پہ کنکریاں نظر آئیں گے. یہ دیکھیں 49 ایک کم 50 کنکریاں اٹھاتے ہیں یہاں سے شیطان کو مارنے کے لیے. حاجی صاحب 10 تاریخ کو, جس کو ہم لوگ قربانی والا دن بولتے ہیں, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے مزدلفہ کو چھوڑ دینا ہے, واپس مینا چلے جانا ہے. مینا پہنچ کر پہلے دن بڑے شیطان کو 7 پتھر ماریں گے, 7 کنکریاں ماریں گے. اس کے بعد قربانی ہوتی ہے, اس کے بعد سر کے بال منڈوا کے احرام کو کھول دینا ہے. حج کے 3 فرض بتائے تھے حاجی صاحب. پہلا احرام باندھنا, دوسرا وقوف عرفات, اور جو حج کا تیسرا فرض ہے وہ ہے طواف زیارت. جب انشاءاللہ مینا پہنچیں گے تو آپ کو بتاؤں گا کب سے کب تک طواف زیارت کرنا ہے. تو جو اگلی ہماری زیارت ہے وہ ہے مینا کی وہ عظیم خیمہ بستی, جہاں پر تقریباً لاکھوں کی تعداد میں خیمے نصب کیے گئے ہیں, جو واٹر پروف بھی ہیں, فیئر پروف بھی ہیں, اور ہر خیمے کے اندر ایسی نصب ہے, اور جو دنیا کی سب سے بڑی بستی کہلواتی ہے. اسی مینا کے اندر ایک جگہ آئے گی جس کا نام ہے وادی محصر. یمن کا ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ابرا تھا. وہ یمن سے اپنی فوج کو لے کر ہاتھیوں پر سوار ہو کر یمن سے چلا تھا نعوذ باللہ ہمارے بیت اللہ کو شہید کرنے کے لیے. جب وہ اس وادی محصر کے مقام پہ پہنچا تو یہاں پہ اللہ کے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے, اور اس بادشاہ نے ان اونٹوں کو پکڑ لیا. جب اللہ کے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب کو اس کی خبر پہنچی, وہ اس بادشاہ کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ میرے اونٹ واپس کرو. تو وہ بادشاہ حیران رہ گیا کہ میں کعبہ کو گرانے آیا ہوں, ان کو اونٹوں کی پڑی ہے. تو اللہ کے نبی کے دادا نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں, میں نے اونٹوں کے بارے میں ہی سوال کرنا ہے, کعبہ جانے اور کعبے والا جانے. تو پھر اللہ نے اس موقع پر اپنی گھر کی جو حفاظت کا کام نے اپنی چھوٹی سی مخلوق, چڑیا سے بھی چھوٹی, جس کو ابابیل کہتے ہیں, جس کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس کے 30ویں سپارے کے اندر بھی فرمایا. انشاءاللہ آگے چل کے بتاتا ہوں. ابھی آپ لوگ رائٹ سائڈ پہ سیدھے آپ کی طرف دیکھیں گے, یہ جو خیمے اسٹارٹ ہو رہے ہیں یہ مینا کے خیمے ہیں, یہ نیو مینا ہے. انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو پورے مینا کے خیموں کا خوبصورت منظر دکھائیں گے. تو یہ سب اللہ نے پھر ابابیل کی ایک فوج اور لشکر بھیجا جن کی چونچ اور پنجوں کے اندر چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں. جب وہ کنکریاں اس ابرا نامی بادشاہ کے لشکر پر برساتی تو وہ گولی کا کام کیا کرتے تھے, اوپر سے لگتی نیچے سے گزر جایا کرتی تھی. اللہ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مقدس کا سپارہ نمبر 30 ہے. سورت کا نام سورت فیل ہے. ہم لوگ ہاتھی بولتے ہیں, عربی میں ہاتھی کو فیل بولتے ہیں. اللہ نے سورت کے اندر فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اور یہ جو واقعہ پیش آیا یہ آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا. یعنی آپ کی آمد کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی تھی. اب ایک چھوٹا سا خالی میدان آئے گا, وہاں پہ کوئی واش روم وغیرہ, کوئی لیٹرین, کوئی خیمہ نہیں بنا ہوا. جب آپ کو کہا جائے تو پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھنا ہے, پھر الٹے ہاتھ کی طرف, پھر فوراً سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھنا. ایک چھوٹا سا خالی میدان ہے جس کو وادی محصر کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں سے گزرو استغفار پڑھتے ہوئے تیزی سے گزر جائے گا. الٹے ہاتھ پہ دیکھا جی صاحب, یہ جو خالی جگہ یہ وادی محصر ہے. ابھی سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں, یہ وادی محصر, اور ایک مرتبہ پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب اگلی جو ہماری زیارت ہے وہ ہے مقام اسماعیل, جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی. اللہ نے آسمان سے جنت سے مینڈا بھیجا, اللہ نے اس کی قربانی کو منظور فرمایا.
حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچایا، حضرت ابراہیم کو اس امتحان میں کامیاب فرمایا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس کا سپارہ نمبر 23 ہے، 23 ہے، سورت کا نام سورت صافات ہے، اللہ نے اس کے اندر اس کا ذکر فرمایا۔ ابھی آپ لوگ الٹے ہاتھ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں گے، جیسے گاڑی تھوڑی آگے جاتی ہے، پہاڑ پر ایک وائٹ کلر کا سفید کلر کا آپ لوگوں کو ایک پلر نظر آئے گا، اوپر گنبد بنا ہوگا، گنبد کے اندر چھوٹا سا تاخا بنا ہوا سوراخ نظر آئے گا۔ گاڑی کے آگے کی طرف دیکھیں، اسے پہاڑ پر ساتھ والوں کو بھی دکھا دیجئے جن کو نظر آ رہا ہے، ایسا یہاں سے دیکھیے شیشے اور پردے کے درمیان نظر آ رہا ہے، ساتھ والوں کو دکھا دیجئے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جو ہم ہر سال سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ نظر آ رہا ہے سب کو حاجی صاحب؟ حاجی صاحب نظر آ رہا ہے سب کو؟ اور اس دن بیٹا باپ کو کہہ رہا ہے یا ابا فل ما تکمر ستاجی ہونی۔ جو ہماری زیارت ہے وہ ہے مینا کے اندر مسجد الخیف، جہاں پر اللہ کے 70 نبیوں نے نمازیں پڑھی ہیں، دعائیں مانگی ہیں، اور یہ مسجد سال میں صرف 5 دنوں کے لیے کھلتی ہے۔ حج کے جو 5 دنوں کا پروسیجر ہوتا ہے، حاجی صاحب اصل میں حج کی ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ 8 تاریخ کو یہاں مینا پہنچنا ہوتا ہے، 5 نمازیں یہاں پہ پڑھنا سنت عمل ہے 8 تاریخ کو۔ 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد آپ لوگ مینا کو چھوڑ کے عرفات چلے جائیں گے، 9 کا سارا دن عرفات، پھر 10ویں کی رات مزدلفہ۔ جب 10 کو واپس آئیں گے، پہلے دن بڑے شیطان کو 7 کنکریاں قربانی سر کے بال مڑوا کے حرام کو کھول دیں گے۔ حج کا جو تیسرا فرض طواف زیارت تھا، چاہے 10 کو کر لیں، چاہے 11 کو کر لیں، 12 کی مغرب سے پہلے تک طواف زیارت کرنا ہوتا ہے۔ دوسرے دن تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ تیسرے دن تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنے کے بعد آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ آپ لوگ مینا کو چھوڑ دیں گے، واپس اپنے ہوٹل میں چلے جائیں گے۔ ابھی جیسے گاڑی تھوڑی آگے جاتی ہے تو آپ کے الٹے ہاتھ لیفٹ سائڈ پہ آپ کو 4 مینار نظر آئیں گے۔ یہ جو 4 مینار والی مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد الخیف، اور اللہ کے نبی کا جو مینا کا خیمہ تھا، مینا کا جو قیام تھا، اسی مسجد کے برابر میں اللہ کے نبی کا خیمہ تھا، اور اللہ کے نبی نے یہاں پہ قیام فرمایا۔ ابھی گاڑی جیسے تھوڑی آگے جاتی ہے، اپنی گاڑی کی آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ اب دیکھیے یہاں سے 2 مینار نظر آنا شروع ہو گئے، الٹے ہاتھ پہ دیکھیے، جیسے گاڑی آگے جائے گی 4 مینار آپ لوگوں کو نظر آئیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ 4 مینار، یہ مسجد الخیف ہے، جہاں پہ اللہ کے 70 نبیوں نے یہاں پہ نمازیں پڑھی ہیں، دعائیں مانگی ہیں۔ یہ دیکھیں، اور حاجی صاحب آگے وائٹ کلر کی چھتری دیکھیں، گول والی، جیسے چھپر نما، یہ گول چھتری نظر آ رہی ہے، جس کے نیچے اندھیرا آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں پر پتھروں کے 3 پلر بنے ہوئے ہیں، جن کو جمرات شیطان کہا جاتا ہے۔ ہمارے والی سائڈ پہ چھوٹا، پھر درمیانہ اور آخر میں بڑا، یہ 3 شیطان ہے اس کے نیچے، وائٹ والی چھتری کے نیچے۔ اور یہ جو گول دائرہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہیلی پیڈ بنا ہوا ہے، یہاں پہ ہیلی کاپٹر اترتے ہیں۔ اور یہ جو پل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ آنے اور جانے کا رستہ ہے، سب سے اوپر والا ٹرین والوں کا، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے۔ ایک سائڈ سے حجاج آتے ہیں، شیطان کو کنکری مار کے دوسری سائڈ سے واپس چلے جاتے ہیں۔ ابھی آپ لوگ دونوں سائڈوں پہ رائٹ اور لیفٹ دیکھیں، یہ مینا کے خیموں کا خوبصورت منظر، اور یہ جو خیموں کی چادر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ نہ پانی سے خراب ہوتی ہے، نہ ہی اس کو آگ لگتی ہے، نہ ہی اس کو گولی اثر کرتی ہے، اور یہ بستی سال میں صرف 5 دنوں کے لیے آباد ہوتی ہے، جو حج کے 5 دنوں کا پروسیجر ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان 5 دنوں کا قیام نصیب فرمائے، اللہ غیب کے خزانے سے اسباب پیدا فرمائے۔ جو ہماری زیارت ہے وہ ہے مقام جرانہ، مسجد جرانہ۔ جب مکہ فتح ہوا تو حج صاحب اس کے بعد جو پہلی جنگ ہوئی تھی، اس کا نام ہے جنگ حنین۔ جنگ حنین سے واپسی پر اللہ کے نبی نے اسی جرانہ کے مقام پہ قیام فرمایا، اور وہ جو جنگ کے موقع پہ مال غنیمت آیا تھا، صحابہ کرام نے تقسیم فرمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے اسی جرانہ کے مقام سے عمرے کا احرام باندھا، مکہ مکرمہ تشریف لائے، عمرہ ادا کیا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر 4 عمرے 1 حج ادا فرمایا ہے، 3 عمرے
ایک حج کا احرام مدینہ کے ساتھ ایک میقات ہے جس کا نام ہے ذوالحلیفہ، جس کو بیر علی کہتے ہیں، وہاں سے باندھا، اور اللہ کے نبی نے ایک عمرے کا احرام اسی جرانہ کے مقام سے باندھا ہے۔ آج جو ہمارے بھائی اللہ کی توفیق سے وہاں سے عمرے کا احرام باندھنے کی نیت کریں گے، ایک عمرہ ادا ہو جائے گا، ساتھ میں اللہ کے نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ سب کہہ دو الحمدللہ۔ ابھی رائٹ سائڈ پہ دیکھیں جی، یہ بھی مینا کے خیمے ہیں، آپ لوگ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے رہیں، آگے تھوڑا سا آگے چل کے پورے مینا کے خیموں کا منظر نظر آئے گا۔ اب دیکھیے گا نیچے آج یہ دیکھیے، سبحان اللہ۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد جو پہلی جنگ ہوئی تھی اس کا نام ہے جنگ حنین۔ جنگ حنین سے واپسی پر اللہ کے نبی نے اسی جرانہ کے مقام پہ قیام فرمایا اور پھر یہاں سے عمرے کا احرام باندھا کی مسجد ہے۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک۔ پابندی میں آ چکے ہیں، جو چیزیں آپ کے لیے احرام کی حالت سے پہلے جائز تھیں وہ بھی احرام کی حالت میں ناجائز ہیں۔ یعنی اس وقت آپ لوگ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، سر اور چہرے کو نہیں ڈھانپ سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ لوگ بال نہیں کاٹ سکتے، اور کسی چیز کا آپ لوگ شکار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ احرام کی پابندی آپ کی اس ٹائم تک برقرار رہے گی۔ آپ کی جو عمرے کا دوسرا واجب ہے سر کے بال منڈوانا، بال کٹوانا، اس ٹائم تک احرام کی پابندی برقرار رہے گی۔ آپ کے عمرے کے دو فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے احرام باندھنے کے بعد نیت کرنا، تلبیہ پڑھنا، وہ آپ کے عمرے کا پہلا فرض آپ کا پورا ہو گیا۔ اور عمرے کا جو دوسرا فرض ہے وہ ہے بیت اللہ کا طواف کرنا، یعنی کعبہ کے ساتھ چکر لگانا اور 2 رکعت نماز پڑھنا، یہ عمرے کا دوسرا فرض ہے۔ اور آپ کے عمرے کے دو واجب ہیں۔ پہلا واجب ہے صفا پہاڑ سے مروہ پہاڑ کے درمیان کے اندر سعی کے ساتھ چکر لگانا، یہ عمرے کا پہلا واجب۔ اور عمرے کا جو دوسرا واجب ہے وہ ہے سر کے بال منڈوانا، بال کٹوانا، اور آپ کی احرام کی پابندی بھی دوسرے واجب تک برقرار رہے گی۔ جیسے ہی آپ لوگ دوسرا واجب پورا کر لیں گے آپ کا عمرہ بھی مکمل ہو جائے گا اور احرام کی پابندی بھی ختم ہو جائے گی۔ آج الحمدللہ آپ لوگوں نے اس جگہ سے عمرے کا احرام باندھا ہے جہاں سے آج سے 1400 سال پہلے جنگ حنین سے واپسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ ایک تو آپ کا عمرہ ادا ہو جائے گا، ساتھ میں اللہ کے نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ سب کہہ دو الحمدللہ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس احرام کی حالت میں اتنا زیادہ تلبیہ یعنی لبیک پڑھا جائے گا، چاہے وہ احرام حج کا ہو چاہے عمرے کا ہو، اللہ کے ہاں اتنا ہی زیادہ مقبول ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب والا ہوتا ہے۔ اور یہ تلبیہ کس ٹائم تک پڑھنا ہے؟ جب تک آپ کی کعبہ پر پہلی نگاہ پہلی نظر نہیں پڑے گی اس ٹائم تک آپ نے تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ جیسے ہی آپ کی کعبہ پر پہلی نگاہ پڑے گی آپ لوگ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے۔ ساتھ میں پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 3 مرتبہ پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبہ کو دیکھیں گے، ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، دعا کریں گے۔ اس کے بعد جیسے آپ نے پہلا عمرہ ادا کیا تھا ویسے ہی آپ نے عمرہ ادا کرنا ہے۔ قرآن مقدس کو آسمانوں سے لوح محفوظ سے جب زمین پر اتارنا شروع کیا تو اس کے لیے اللہ نے اسی مقام کو چنا، اسی جگہ کو چنا جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ یہاں پہ قرآن مقدس کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اور اس غار حرا کے پہاڑ کو جبل نور کہتے ہیں، جہاں سے دین کا نور پھیلا، جہاں سے نبوت کا نور پھیلا، جہاں سے قرآن کا نور پھیلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطائے نبوت سے پہلے یہاں پہ تشریف لاتے، یہاں پہ کئی دن اللہ کی عبادت فرماتے اور اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور اس پہاڑ کی جو ہائٹ اور بلندی ہے یہ تقریباً 3000 فٹ کی بلندی پر ہے۔ اور جب اللہ کے نبی یہاں پہ قیام فرماتے تو یہاں پر کبھی کبھار کھانا پہنچانے کے لیے
ام المومنین تمام مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہاں پر کھانا پہنچانے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اکثر اللہ کے نبی اپنے ساتھ ستو، کھجور اور پانی وغیرہ ساتھ میں لے کے آیا کرتے تھے۔ اور دوسرا، مکہ کے اندر اور بھی پہاڑ بہت تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو کیوں چنا؟ کیونکہ جب اللہ کے نبی یہاں پہ تشریف لاتے تو اللہ کے نبی کو یہاں سے بیت اللہ کعبہ نظر آیا کرتا تھا۔ اور اوپر سب اتنی جگہ ہے کہ جیسے ہم لوگ جائے نماز یا مصلی بچھاتے ہیں، دو بندے بڑی مشکل سے بیٹھ کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ لوگ اپنے رائٹ سائڈ میں سیدھے کی طرف دیکھیں گے، آپ کو ایک بڑا پہاڑ نظر آئے گا۔ یہ غار حرا کا پہاڑ ہے جس کو جبل نور کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ اس جگہ کے قریب ہیں کہ جہاں پہ قرآن مقدس کی ابتدا ہوئی۔ یہاں پہ اللہ سے دو وعدے بھی کرنے ہیں، ایک یہ ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دلوائیں گے، سب کہہ دو انشاءاللہ۔ دوسرا